شاہ شجاع، سندھ کی حالات زندگی اور کوہ نور ہیر کی تاریخ۔ 2 برسوں کی مہلت کی حکمرانی والی حاکمیت کے بدلے اپنی جان کی بازی لگا کر شاہ شجاع شاید غلط جوا کھیل کو ختم کر دیں۔ ہم جب گزرے زمانوں کا احوال معلوم کرنے کے لیے تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بس تحقیر کی نہ جانے دنیا کی صورت میں ان لفظوں اور رائے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سوچ کے بے شمار قوی گھوڑے تخیل کی زمین پر ہمیں سرپٹ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاکموں کے محلات میں آزادی اور سکون کی شانوں کے پھول کم ہی کھلتے ہیں۔ اگر کچھ اگتا بھی ہے تو ریش دوانیاں اور خوف کی جھڑ بیریاں اگتی ہیں جن کے وجود کی شناخت ان نوکدار کانٹوں سے ہی ممکن ہے جن کا دامن بچانا ممکن ہے۔ یہ سب اس طاقت کا کھیل ہے جس کے لیے انسان ارتقاء سے اب تک مرتا مارتا چلا آیا ہے۔ خیر آج کا یہ سفر کوئی اتنا قدیم بھی نہیں۔ 20 برس ہی پیچھے جانا ہے لیکن صرف زمانہ میں ماضی کا یہ وقت گزرتا ہے کہ ہم جن گلی کوچوں، جگہوں پر جیتے، گھومتے پھرتے ہیں اور مر جاتے ہیں وہ ماضی کے واقعات وقوع پر آتے ہیں۔ آج بھی وہاں کی مٹی کے میدان میں جنگ میں دھول سمائی ہوئی ہے اور فضاؤں کے لشکروں کے ایلگاروں کے شور کی ہو گئی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان بادشاہوں کی جنگوں میں کسی ایندھن کے طور پر جلا دیتے ہیں۔ اس سفر کی شروعات ہم 18ویں صدی کے آخری برسوں سے کرتے ہیں جب 1782 حمزہ میں کلہو اور میروں کے درمیان جنگ، اس جنگ کو ہالانی واری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ موجودہ ضلع نوشہر فیروز میں واقع ہے جس میں کلہواری کی 82 مقام حکومت کا رد عمل اور تالپوروں کی حکمرانی شروع۔ قوم سندھ اس وقت افغانستان کے تابع تھا جب تک وہاں سے حکم شاہی موصول نہ ہوتا تب تک حکومت کا قیام ممکن ہی نہیں ہوتا۔ میاں عبدالنبی کلاوڑ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت تالپوروں کو تلاش کرنے کے لیے وہ افغان بادشاہ تیمور شاہ سے اپنے سفیروں سے رابطہ کریں۔ بہرکیف ایک طویل خط و کتابت اور سرکار سندھ میں وکیلوں کی حاضری کے بعد میر فتح علی خان صاحب کو سندھ کے حکمرانوں کا پروانہ موصول ہوا لیکن اگلے 6 برسوں میں کابل میں میران کی آپ کو نہیں بنی آپ کے لڑنے کی دراریں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سندھ کو 3 بولوں میں بانٹ دیا گیا۔ لیکن ان کا مرکز حیدر ہی نہیں۔ جب میران نے خراج عقیدت پیش کرنے میں کچھ کاہلی برتی تو کابل کار نے میاں عبدالنبی کی پیٹھ تھپتھائی اور احمد خان نورزئی کی کمان میں سندھ پر لشکر کشی کہا۔ جنگ ہوئی اور تالپور جیت گئی۔ طاقت، قیمت اور کیفیات پر کم ہی لوگ قابو پاتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ مل جائیں گے۔ نہ گزرے وقتوں کی کوئی تپتی دھوپ یاد آتی ہے نہ وہ پگڈنڈیاں جن پر وہ چل کر تخت و تاج نکلتے ہیں۔ تخت و تاج کی منزل کے بعد کے حالات کو درست کرنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے صلاح کاروں کی طرح صلاح کاروں کے صلاح سیوں میں پانی گھل جاتا ہے۔ ایشیا میں تو اکثر تخت و تاج الفاظ کے ساتھ بظاہر رات گزر رہا ہے۔ تیمور شاہ نے 18 مئی 1793 میں یہ جان فانی چھوڑا لیکن اس سے 2 برس قبل یعنی 1791 حمزہ میں سندھ کی طرف سے اپنی فوج بھیجیں اور سزا کے طور پر ان کی سخت شرائط پر تالپور راضی اور معاہدہ ہوا کہ میر صاحبان کی حیثیت بھی بہت کم ہے لیکن کابل حکومت کو خراج تحسین کی رقم ادا کریں۔ سزا کے طور پر اس وقت 60 لاکھ روپے ادا کریں اور اب مقررہ وقت پر ٹھیک خراج ادا کیا جائے جیسے کلاوڑا حاکم احمد شاہ دلی کو وقت پر ادا کرتے تھے۔ رقم 60,000 روپے ادا کرنا ان پیسوں کے بدلے میں جو ملا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد تیمور شاہ نے ایلچیوں کے ذریعے میر فتح علی خان کے لیے خلعت فاخرہ، یہ کم از کم 3 پارچوں پر مشتمل ہوتا تھا یعنی دستار، جامہ اور کامبند، جڑاؤ تلوار، مرصع مقیشی تاج، تازی گھوڑے اور دیگر تحائف بھیجے اور ان کے ساتھ شاہ ویردی خان،
کا خطاب بھی۔ میر فتح علی خان نے بادشاہ کی نوازشوں کو تسلیم کرنے کے لیے فوری طور پر دیوان جسپت رائے کو قیمتی سوغاتوں کے ساتھ کابل بھیجا۔ 3 دن تک حیدرآباد میں چراغاں کیا ہے۔ بادشاہ ہاتھی سوار تھا اور جسم پر خلط فاخرہ غرور کے ساتھ دیپکوں اور مشلوں کی روشنی میں 19 صداقت کی ابتدا جو جمعہ کے دن ہوئی تھی، اس کے ابتدائی سال سے اس کے تقرر کے لیے کچھ ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ شب برات میں بڑی تعداد میں پتھل ہونے والے تھے۔ اس میرے سیاسی حالات جاننے کے لیے محترم ایم ایچ پنہور صاحب کا ہمیں تجزیہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان حالات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برطانیہ کی اولین آواز یہ تھی کہ دوسری روس کو دریائے آمو، آکسس دریا، کی طرف سے محدود حد تک ترقی۔ گزرے واقعات یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روس کا بھی اس حکومتی تجزیہ کار کو پورا کرنے کا یقین تھا کہ اس کے لیے برٹش کار نے اس خیال کو ترجیح دی کہ افغانستان کو بفر ملک، حالی ریاست، کی حمایت کر کے ہندوستان کا سرحدی بیلٹ، چمن، زاہدان اور خیبر تک لکی اثر و رسوخ قائم کرے تاکہ روس آگے بڑھے۔ اس سرحد کو قائم رکھنے کے لیے برٹش سرکار کو معاشی اور امتیازی اعتبار سے کڑی مشقت پڑھنا۔ 1800 ء میں ناتھن کرو، سندھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیوپار کی کھولنے کے لیے کراچی پہنچ۔ اس وقت کابل پر زمان شاہ کی حکومت جو انگریز سرکار کے خلاف تھی، اس کے لیے میرے ناتھن کو یہاں سے واپس بھیج دیا گیا۔ 1802 ء میں میر فتح علی خان دنیا سے رخصت۔ تیمور کے بعد شجاع شاہ کے بڑے بھائی، زمان شاہ، اپنے والد کی تاریخ وفات یعنی بروز ہفتہ 18 مئی 1793 کو تخت پر واقع۔ ان کی حکمرانی 2 برس تک قائم رہی اور 25 جولائی 1801 کو ان کے بھائی کے، محمود شاہ، نے انہیں مذول فون کالز میں سلائی پھیر کر ان کا گرم استعمال کیا۔ اتفاق دیکھیں کہ محمود شاہ بھی 2 برس کے قریب ہی حکومت کر سکے۔ ان کے بھائی شجاع نے 13 جولائی 1803 کو مذول خود تخت پر واقع جگہ پر 5 سے 6 برس کی حکومت کے بعد مکافات عمل کا قدرتی قانون تحریک میں آیا اور شاہ نے شاہ شجاع کو 3 مئی 1809 میں مذول تخت حاصل کیا اور تقریباً 9 برس تک حکومت حاصل کی۔ ان کے بعد 2 اور دورانی حاکم آئے۔ 1823 ء تک دورانی حکومت قائم رہی، جس کے بعد بارکزئی قبیلے کے امیر دوست محمد خان پر براجمان چلے۔ شاہ شجاع پہلی بار شاید 1806 ء میں اپنے وزیر شیر محمد کے ساتھ خراج تحسین وصولی کے لیے شکارپور آئے۔ شکارپور افغان سرکار کے ماتحت تھے، اس کے لیے شکارپور کا مقابلہ وہیں سے مقرر مہمان تھے۔ شاہ شجاع بڑے تمتراق سے آئے اور شاہی باغ میں آ کر ڈیرا ڈالا۔ اس دوران جب شجاع کے بیٹے تیمور کی ولادت ہوئی تو شکارپور میں 3 روز تک منایا گیا اور چراغاں کی روشنی میں ڈوبا۔ 3 ماہ تک سندھ کے حکمرانوں نے خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ تحفے تحائف دے کر انہیں واپس بھیجا۔ شاہ شجاع کو یہ سب اچھا لگتا ہے۔ واپسی پر انہوں نے اپنے بھائی کی جانب سے شکارپور کے مقرر کردہ راستوں سے سوکو سنگھ کو بربر ان کی جگہ اپنے آدمی، اب مدد خان پوپلزئی، کو مقرر کیا اور بنو کے راہل روانہ راستے میں۔ دوسری بار وہ 1810 ء شکارپور آئے۔ ان کے شیر محمد سردار فتح خان نامی وزراء بھی کابل میں محمود تخت نشین، لیکن چند بلوچوں کی مدد سے بہادری نے الگ الگ لشکر تیار کیا۔ طاقت اور خراسان سلطنت سے ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ مشقت میں شکارپور آئے۔ سندھ کے حکمرانوں نے ماننے والے کو بہانے، لیکن وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب خراج عقیدت نہیں ملی تو انہوں نے سندھ کے وزیر اعظم نواب ولی محمد لغاری کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب شجاع کا قافلہ ڈیرہ غازی خان کا بدلہ میرا مکمل خراج 20 لاکھ روپے
دے کر ولی محمد لغاری کو آزاد کروایا۔ ایسا لگتا ہے کہ مشکل حالات میں شاید ولی محمد لغاری کے دل سے نکلنے سے بددعا متاثر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے واپسی پر شجاع شاہ کے اپنے ہی امیر، فتح محمد، سے لڑائی اور بعدازاں دوسرے امیر، شیر محمد، سے بھی پھوٹ پڑ گئی۔ شجاع جب نملی، کابل سے 16 میل مشرق میں جلال آباد کی طرف، تو فتح محمد اور شاہ شجاع کے لشکر میں جنگ۔ منشی عطا محمد لکھتے ہیں کہ دونوں کی جنگ میں شاہ شجاع ہار کر بھاگ گیا اور اٹک قلعہ والا گھاٹ پارافار لاہور کی طرف بڑھ گیا، جہاں رنجیت سنگھ کے پاس جا کر لی گئی۔ رنجیت سنگھ نے ان کی بڑی آؤ بھگت ان دنوں کشمیر کے ناظم سردار عطا محمد خان الکوزئی تھے، جن کے والد کو شاہ شجاع نے قتل کروایا۔ انہوں نے شجاع کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کو بڑے سبز باغ دکھائے گئے۔ اس خوش فہمی کی بنیاد پر وہ پشاور کے لیے نکلے، جہاں کے حاکم سمندر خان اور جہانداد خان، جو الکوزئی کے آدمی تھے، ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ کسی کی حالت میں بھی شاہ شجاع کو فائرنگ کر کے کشمیر لے جانا تھا۔ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے شاہ شجاع کو شاہ شائعے کی دعوت دیں۔ وہ جب دعوت پر آئے تو شاہ شجاع کی خربوزوں سے تواضع ہونے لگی۔ محفل میں شامل جو خربوزے کی پھانک ختم کرتا ہے تو ایک دوسرے کو مارنے لگتا ہے۔ اس تماشے قلعے میں شاہ شجاع کو گرفتار کر کے کشمیر بھیج دیا گیا، جہاں انہیں قید میں رکھا گیا۔ کچھ دیر بعد فتح محمد نے کشمیر پر والی اور شاہ شجاع کو آزاد کیا۔ آزاد آپ ہی وہ لاہور فرار ہو گئے کہ رنجیت سنگھ کے پاس جا کر سکون سے رہ گئے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ شاہ شجاع جیسے ہی لاہور تو رنجیت سنگھ نے انہیں قید اور کوہ نور، ہیرا دینے کے لیے کہا۔ شاہ شجاع نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری طرف رنجیت سنگھ نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ بھی ہیرا لے کر رہے ہیں۔ شاہ شجاع کو اس وقت یہ حقیقت سمجھنا چاہیے تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھی ہے، لیکن وہ خود بھی لاٹھی اس کے لیے انہیں حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہیرا حاصل کرنے کے لیے جب باتوں سے کام نہیں لیا جاتا تو آپ دوپہروں میں شاہ شجاع کو جواب دیا جاتا ہے اور ہیرے کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب برداشت کرتے ہیں۔ کتاب تازہ نوع معارک کے مصنف لکھتے ہیں کہ آخر میں رنجیت سنگھ نے یہ کیا، شاہ شجاع کے کمسن شہزادے مور کو تپتے دن میں ایک عمارت کی لمبی سیڑھی پر اترنے کا حکم دے دیا۔ لاہور سے شاہ شجاع کا فرار ہونا، فیروز پور سے لدھیانہ پہنچنا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں گورنمنٹ سرکار کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کے اگلے دن میں شطرنج کی بازی لگانے والی تھی، اس کے لیے صرف مہرے تیار کرنے کے لیے۔ شاہ شجاع کی صورت میں انہیں ایک اہم پہ ہاتھ لگا۔ تخت و تاج کی بھی ایک عجیب دیوانگی، جس نے بھی اس کے غرور اور حاکمیت کا ذخیرہ چکھا، وہ اپنی آخری سانس تک اس دیوانگی میں جھک گیا۔ یہاں اتفاق یہ ہوا کہ اس دیوانگی کو سندھ کے وسائل کی حیات کی مدد کرنے یا زبردستی کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ تخت چھن جانے کے بعد شاہ شجاع 30 برس لاہور، شکارپور، حیدر آباد، خیرپور اور لدھیانہ تک سفر کرتے ہیں۔ میر صاحب کی نااتفاقی اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کی جنگ میں سندھ کے وسائل لٹتے ہیں۔ گزرے وقتوں اور حادثات سے میر صاحب نے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ 1818 ء میں شاہ شجاع اور ان کے بیٹے رستم ہمیں شکارپور میں نظر آتے ہیں۔ شامیانے لگے ہوئے ہیں، موسیقی کے سور بکھرتے ہیں اور رقاصاؤں کا رقص جاری ہے۔ بکرے اور ہرن ذبح کیے جا رہے ہیں۔ شاندار اور لذیذ پکوان تیار ہو رہے ہیں۔ ان رنگین راتوں کا اختتام تب ہوتا ہے جب رات جوان ہونے کے بعد ڈھلنے لگتی ہے کہ ساری طاقتیں ان فضولیات اور ذہنی خرافات پر ضائع ہو رہی ہیں۔
مزدور غریب عوام گھروں میں دبکی بیٹھی ہے کہ نہ جانے شہنشاہی طبیعت کب رنگ بدل لے اور وہ تماشا بن جائیں۔ بیوپاری اس لیے سورج ڈوبتے کے ساتھ ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ نظروں میں آنے پر کہیں زیادہ ٹیکس دینے کے احکامات جاری نہ کر دیے جائیں۔ 1820 ء میں جب پیسے کم پڑنے لگتے ہیں تو شاہ شجاع درگاہ شہباز قلندر پر حاضری دینے کے بہانے یہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سیہون تک آئے ہیں تو حیدرآباد کتنی دور ہے، اور حیدرآباد آ جاتے ہیں۔ حیدرآباد آمد سے پہلے سیاسی حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ کچھ ہی وقت میں خراسان کے سردار محمد عظیم خان اور سردار دوست محمد خان اپنے بھائیوں کے ساتھ شاہ شجاع کو حکومت دینے کا سوچ رہے ہیں، اس لیے شاہ شجاع جیسے ہی حیدرآباد دریائے سندھ کے پھلیلی بہاؤ کے کنارے شامیانے لگاتے ہیں تو میر صاحبان ان کی خدمت میں جوٹ جاتے ہیں کہ میزبانی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تالپوروں نے اس چھپے ہوئے ڈر کا کبھی تدارک نہیں کیا۔ شاہ شجاع میروں سے ایک معاہدہ کرنے چاہتے تھے کہ میر اور وہ ایک طاقت ہوں گے، جب بھی ان پر مشکل وقت آئے گا تو میر فوری طور پر ان کی مدد لیے آگے بڑھیں گے۔ حیدرآباد کے میر تو یہ معاہدہ کرنے پر آمادہ تھے، لیکن خیرپور کے میروں میں سے میر سہراب خان نے اس کی شدید مخالف کی اور یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ یقیناً شاہ شجاع کے لیے وہ مایوس کن صورتحال تھی۔ وہ 2 برس تک شکارپور میں رہتے ہیں اور فوج و جنگی سامان کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان وقتوں میں شکارپور کے ہزاری دروازے کے باہر ہفتے میں 2 بار فوجی پریڈ ہوتی تھی اور توپیں چلائی جاتی تھیں۔ میر صاحبان ان حالات سے تنگ ہو کر اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے ایک نئی مصیبت کو خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ خراسان کے بادشاہ سردار محمد عظیم خان کے پاس اپنے ایلچی سید کاظم علی شاہ کو ایک خط کے ساتھ بھیجا۔ خط کا آخری جملہ کچھ اس طرح تحریر کیا گیا تھا: ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنی فوج سمیت شکارپور آ جائیں تو ہم دونوں مل کر اس شاہ شجاع سے جان چھڑائیں اور وہیں بھگا دیں جہاں سے یہ آیا ہے۔ آپ کو سفر کے اخراجات کے علاوہ خراج بھی دیا جائے گا، جس کی آپ بالکل بھی پریشانی نہ لیں۔ میروں کی جانب سے سفیر کو خراساں بھیجنا شاہ شجاع کو بالکل بھی اچھا نہ لگا، کیونکہ خط موصول ہونے کے ساتھ ہی سردار عظیم خان اس طرف نکل پڑے تھے۔ یہ سال 1821 ء کی بات ہے۔ شاہ شجاع جیسلمیر کے راستے لدھیانہ چلے گئے، مگر شکارپور کے نصیب میں سوکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ شجاع شاہ گئے تو شاہی باغ میں آ کر سردار عظیم نے شامیانے لگائے۔ ایک بار پھر تھکان دور کر دینے والی مترباؤں کی کانوں میں رس گھولتی آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں۔ تھکان اتری تو خراج لے کر سردار جیکب آباد اور سبی کے راستے خراسان روانہ ہوئے اور روانگی سے پہلے شکارپور میں سردار شیر خان کو اپنی طرف سے گورنر مقرر کر گئے۔ 1832 ء میں جب وزیر مشیر نواب ولی محمد خان لغاری نے وفات پائی اور 1833 ء میں میر مراد تالپور نے یہ جہان چھوڑا، ایسے میں شاہ شجاع پھرا دھمکا کہ پیسے چاہیے۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور میر صاحبان کے ہاتھوں سے پھسلتے جاتے تھے۔ گوری سرکار نے رنجیت سنگھ کو سندھ کے حاکموں کے لیے ایک پریشر کے طور پر استعمال کیا۔ انگریزوں کی یہ منصوبہ بندی تھی کہ رنجیت سنگھ کے حملے کے ڈر سے تالپور مدد کے لیے ان کے پاس آئیں گے، جس کے بعد وہ دریائے سندھ کے راستے افغانستان پہنچ کر وہاں حملہ آور ہوں گے اور افغانستان کو ایک بفر زون بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انگریزوں نے رنجیت سنگھ کے ڈر کا خوب استعمال کیا۔ وہ تالپوروں سے اپنی مرضی کی شرائط کے ساتھ معاہدے کرتے اور جب چاہتے ان سے مکر جاتے اور نیا معاہدہ کرتے۔ شاہ شجاع شکارپور میں سیاہ و سفید کے مالک بن کر بیٹھ گئے۔ حالات ایسے تھے کہ سب غبار میں لپٹا نظر آتا تھا۔
انسانی ساختہ دفاعی نظام کچھ مخصوص حالات میں زیادہ دیر تک دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں ہر مسئلے کا حل تازے سوخ خون کی دھار ہو، اس معاشرے میں بارود اور تلواروں کو کوپ کی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور جنگ کے میدان ان کے کھیت کے سوا کچھ نہیں جنہیں سینچنے کے لیے سر قلم کیے جاتے ہیں، اور پھر بہتا خون ان اناؤں کی جڑوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ کیسی زمین ہوئی جہاں فقط نفرت ہی اگتی ہے کہ جنگ کے میدانوں میں وجود مٹ جاتے ہیں اور فقط نام رہ جاتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، کھرڑی والی جنگ شکارپور سے 24 میل کے فاصلے پر سکھر میں لڑی گئی۔ تالپوروں کے ہزارہ سپاہیوں پر مشتمل لشکر کو شاہ شجاع کی 3000 فوجیوں نے شکست دی۔ یہ سندھ کے لیے برالمیہ تھا۔ آخرکار پیر میاں نظام الدین اور پیر میاں غلام محی الدین سرہندی نے بطور ثالث اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس تنازع کا فیصلہ کیا۔ بات وہیں پر ختم ہوئی جہاں سے شروع ہوئی، یعنی زر۔ فیصلہ ہوا کہ میروں کو 5 لاکھ روپے اور 500 اونٹ دینے پڑیں گے، اور میروں کا خاص آدمی بہادر خان کھوکھر شاہ شجاع کے ساتھ خراسان تک چلے گا، اور بہادر خان کے ساتھ میروں کے 100 لوگ بھی ساتھ ہوں گے۔ شاہ شجاع جب خراسان پہنچے تو امیر دوست محمد خان نے انہیں کہیں ٹکنے نہیں دیا۔ شجاع سالور کے قلعے پہنچے تو وہاں شہزادے کامران کے ڈر سے وہ قلات کی طرف بھاگے، مگر وہاں بھی قدم نہ جما سکے۔ پھر گنجابا بھاگناڑا سے گزرتے ہوئے سندھ آئے اور گھومتے گھامتے 29 جنوری 1835 بروز جمعرات کو حیدرآباد پہنچے۔ حیدرآباد میں میروں نے ان کی مہمان نوازی میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے اور جان چھڑانے کے لیے صلاح دی کہ فی الوقت آپ اپنے لشکر سمیت لدھیانہ چلے جائیں، کچھ وقت کے بعد آپ جو کہیں گے وہی کیا جائے گا۔ اس بارے میں شاہ شجاع لکھتے ہیں کہ میں جیسلمیر اور بیکانیر سے سفر کرتا ہوا 17 مارچ 1835 بروز منگل کو لدھیانہ پہنچا۔ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ ہم اگر صحیح اور غلط کے بحث میں نہ پڑیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ گوری سرکار اپنا ہر کام ایک منظم منصوبہ بندی اور حالات کو مد نظر رکھ کر کرتی تھی۔ وہاں جذبات نہیں ہوتے تھے، بس ایک ٹارگیٹ ہوتا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے روڈ میپ تشکیل دے کر ہدف پانے کی جدوجہد شروع ہو جاتی۔ گوری سرکار اپنے پلان کے مطابق حالات کو اپنے لیے موافق بنانے میں کامیاب رہی۔ گوری سرکار کی فوج نے سکھر کو مرکزی مقام کے طور پر منتخب کیا۔ یہاں دونوں راستوں سے آنے والی فوج کو جمع ہونا تھا اور پھر یہیں سے خراسان کی طرف سفر شروع ہوتا۔ 3 نومبر 1839 اتوار کے دن گوری سرکار کے سپاہیوں کا ایک جتھا دہلی سے افغانستان کے لیے روانہ ہوا، جس میں شامل ترک گھڑ سواروں میں سے ایک سید فدا حسین بھی تھے۔ ان صاحب قلم نے اپنی اس جنگی مہم پر ایک شاندار کتاب بھی لکھی۔ ہم شاہ شجاع کے آخری دنوں کے لیے کچھ دن ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شاہ شجاع بھی اپنی فوجوں کے ساتھ اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ سید فدا حسین تحریر کرتے ہیں، ہم جب قندھار پہنچے تو حالات کٹھن تھے۔ 10ویں دن اعلیٰ افسران نے پتھروں اور مٹی سے تخت جیسا ایک چبوترا تیار کروایا اور اس پر بادشاہی رسومات کے ساتھ شاہ شجاع کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے بٹھایا گیا۔ پوری فوج کی طرف سے توپوں اور بندوقوں کی سلامی دی گئی اور حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ 7 اگست 1840 بروز جمعہ کا واقعہ تھا۔ شاہ شجاع کے بارے میں سید فدا حسین تحریر کرتے ہیں کہ وہ امیر دوست محمد خان کا نام سن کر سہم جاتا اور خوف اس کی آنکھوں میں اتر آتا۔ کچھ بھی تھا مگر تخت و تاج تو تھا ان کے پاس۔
یہ ایک الگ بات ہے کہ اس بار تخت و تاج میں ان کی موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ 1842 ء میں جب گوری سرکار کو کابل چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، اس وقت شاہ شجاع اپنے مختصر لشکر کے ساتھ بالا حصار کے قلعے میں موجود تھے۔ کابل میں نواب محمد زمان خان ولد نواب اسد خان امیری حکومت کے دعویدار ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے شجاع اور دیگر برکزیوں کے ساتھ مل کر شاہ شجاع الملک کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ 5 اپریل 1842 بروز منگل شاہ شجاع سنگ سیاہ کے مقام پر لشکر کو دیکھنے کے لیے پالکی میں جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ قیمتی جوہروں کی وہ چھوٹی سی تھیلی بھی تھی جس کی مالیت 50 لاکھ روپے تھی۔ شاہ شجاع کو قتل کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شاہ شجاع کی شاہی پالکی پر نظر پڑی، اسی وقت اس نے شاہ شجاع پر فائرنگ کر دی۔ یہ دیکھ کر پالکی اٹھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاہ شجاع زخمی ہو کر ڈولی سے باہر گرے۔ شجاع اور ان کے ساتھی جعفر قزلباش نے انہیں اسی جگہ پر قتل کر دی، اور اسی دن جب سورج یہ سب کچھ دیکھ کر غروب ہوا تو 57 برس کے شاہ شجاع کو کابل میں ان کے والد تیمور شاہ کی قبر کے نزدیک دفن کر دی گیا کہ جنگوں میں انسان نہیں بلکہ صرف نام ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی قسمت آپ کو ایسا دھوکہ دے جاتی ہے کہ اس سے شکوے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شدید پیاسا میٹھے پانی کی تلاش میں ریگزاروں کو پار کرنے کے بعد کسی نخلستان کے قریب پہنچنے اور مر جائے۔ شاہ شجاع کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ اگر تخت و تاج کے سحر میں گلتان نہیں ہوتا ہے اور ہوش سے کام لیتا ہے تو لدھیانہ لوگوں کے لیے کوئی بری جگہ نہیں تھی، وہ بھی خاص کر کے حالات میں جب گوری سرکار کی شفقت کا ہاتھ بھی ان پوشیدہ مگر حقیقی کا جن کو دیکھنے کی طاقت ابھی انسان کو حاصل ہے۔ 2 برسوں کی مہلت کی حکمرانی والی حاکمیت اپنی جان کی بازی لگا کر شاہ شجاع نے غلط چال چلی۔